اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور سکون اطمینان دے، آمین ثم آمین۔ لے جی جناب، یہاں پہ آپ دیکھیں میری جھلمل اور کوئل کو ہیٹر لگا ہوا ہے۔ ہم بیٹھے نہ بیٹھے انہوں نے ضرور بیٹھنا ہے، لیکن اب یہ بے زبان بھی کیا کریں، کچھ بول تو سکتے نہیں ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اتنی شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے نا ہمارے لاہور میں کہ جسے کہیں نا کہ بس برداشت کرنا اب تو حد سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اب یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب یہ سردی جو ہے نا ختم ہو جائے۔ انسان تو انسان، چرند پرند اور جانور تک پریشان ہو گئے ہیں۔ چلے میں کہتی ہوں یہ تو پھر ہمارے گھر میں ہیں کہ جنہیں ہم نے پالا ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو باہر یہ پھر رہی ہیں بلیاں، ان کا پتہ نہیں رات کو یہ کس طرح سوتی ہوں گی، کس طرح ان کو گرمائیں ملتی ہوگی، ان پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ تو جب کبھی مجھے باہر پھرتی نظر آتی ہے نا، میرا تو دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں ایک نہ جانوروں کے لیے شیلٹر ہوم بناؤں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا اور مجھے اتنا دیا، خیر وہ اپنے بندوں پہ کرم ہمیشہ کرتا ہے، تو آپ بھی ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میں اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر سکوں۔ اور یہ دیکھیں جی میرے جگنو کو ہیٹر لگا دیں اور یہاں پہ وہ گول گول ہو کے سوتا رہے گا، سوتا ہوا اور بھی پیارا لگتا ہے۔ ایک تو بیڈ شیٹ کا کلر ایسا، اوپر سے جگنو کا بھی کلر ایسا۔ میں کہا جگنو یہ تو آپ میڈ فور ایچ ادر لگ رہے ہو، اتنا پیارا لگتا ہے۔ اچھا اس کی نوز ٹھنڈی ہوگی یا کان ٹھنڈے ہوں گے؟ یہاں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لیجیے اب اس کو سردی لگ رہی ہے، ہیٹر جلا دینا چاہیے۔ ویسے تو خیر ہیٹر سارا دن ہی چلتا ہے، اور جب اس کے بعد جب بل سامنے آ رہا تھا پھر بل بلا اٹھتے ہیں۔ اب تو گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، سب کے جو ہیں بس بل تو بس اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے بس ہمارے ملکی حالات پہ، تو بس جو کہ بس سمجھ سے باہر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو خیر سے رمضان شریف کی بھی آمد ہے۔ چلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ فریز کر لے، کچھ کام کر لے، لیکن بس ہر چیز تو اب اپنی حد سے اور بس باہر ہی ہوتی جا رہی ہے ایک عام بندے کے لیے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں جی، یہاں پہ جو میرا کوئل ہے یہ دیکھیں اب وہ ماشاءاللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس نے کچھ کر دکھانا ہے، شاید اس کے اندر جیمز بانڈ کی روح آ گئی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں جب صبح کو جب ہم ناشتہ کرتے ہیں نا تو بیٹا چائے اور رس کھاتا ہے، تو زیادہ اس کو یہی پسند آتا ہے، اور ساتھ میں اسے ایگ بوائل کر کے دے دیتی ہوں، بلکہ ایگز تو ان کے لیے بھی میں روزانہ بوائل کرتی ہوں۔ اچھا اتنا پیار آتا ہے نا کہ جب ہم ناشتہ کریں گے ٹیبل پہ تو یہ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں یہ کہتی ہوں، میں نے کہا بیٹا کون لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ لو جی ہمیں ان پہ پیار نہیں آتا، دور کر دو، ہمیں ان سے بالوں سے کچھ ہوتا ہے، ہمیں ان سے کچھ ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کہ ان کے بالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنا آپ ان کو پیار کریں کم ہے، اور یہ خود آپ سے اتنا پیار سمیٹتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اب تو تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ اگر آپ بلی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اینٹی انزائٹی ہے اس کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں بھی ہمارے گھر تو یہ ہے، اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اور جب یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، بے شک ہمارے گھر کے فرد ہی ہیں، ہر چیز، اور خاص طور پہ اس سردیوں کی تو ان کی جو ڈشیں ہیں نا، ان میں گرم گرم ان کو چائے اچھی لگے گی، بہت زیادہ گرم نہیں، اور پھر ایگ بوائل اور چکن سوپ، یہ تو ان کے پسندیدہ غذا ہے جی، جو کہ انہوں نے روز کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا چھٹکا ہے جی، اس کو دیکھیں، اس کو تو رس بڑے پسند آتے ہیں، رس یا ڈبل روٹی آپ تھوڑی سی چائے یا دودھ میں اس کو نرم کر کے آپ دے دیں، اس کے بعد اس نے خوب کھانا ہے۔ اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ بس ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور وہ چیزیں یہ شوق سے کھاتے ہیں۔ سوری دراصل گلے خراب آج کل تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ خشک سردی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے بس جو ہے موسم پہ ظاہر ہے انسانی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے کام دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں اب سردیوں میں نا دروازے بند اور پردے ڈلے ہوئے خود مطلب ایک عجیب سی کیفیت سی ہونے لگ گئی ہے کہ بس اب یا اللہ پاک موسم کھل جائے، دھوپ نکلے، دھوپ میں جا کے بیٹھے، دروازے کھولے، ہوا آئے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ واقعی انسان جو ہے نا بڑا ناشکر ہے، یہی جب موسم تھوڑا سا گرم ہو جائے گا، لو جی ہائے اللہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اللہ میاں پچھلے سال تو اتنی گرمی نہیں پڑی تھی۔ بس یہ انسان ہی ہے جو کہ ہر حال میں ناشکر ہی ہے، بس ہر حال میں اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ان کی بھاگ دوڑ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میں یہ جوتوں والے ریک میں جوتے صحیح کر کے رکھتی ہوں نا، یہ جو ہماری جھلمل صاحبہ ہے اس نے سارے جوتے گرا دینے ہیں۔ اچھا ان جوتوں کے اندر جائے گی، پتہ نہیں جوتوں میں کیا کھیلنے کا شوق ہے۔ اور یہ جو کوئل ہے یہ تو آج کل پردے قابو آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے کشنز نیچے گرا دے گا، سارا دن یہی کام کرتے رہو۔ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں پہلے آپی تھیں، اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اب میں اکیلی کتنے کام کروں، کہ پہلے آپ کی آپی نے ماشاءاللہ سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بیٹیاں گھروں سے جاتی ہیں دلوں سے نہیں۔
تو بس یہاں پہ وہی حساب ہے، بس کام ان کے نرالے نرالے کام، پہلے ماشاءاللہ بیٹی اور میں سارا کام چلو جی وقت پہ کر لینا، خیر الحمدللہ اب میں اکیلی ہوں، کر لیتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے، اور جتنا نہیں ہو پاتا تو میں اب چھوڑ دیتی ہوں۔ اب ظاہر ہے ہر چیز عمر کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ بس آپ میری بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ مجھ سمیت جن جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچیوں کے نیک نصیب کرے اور ان کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد شاہ جی نے کہا کہ چلے الماس آپ بور ہو رہی ہو گھر میں آپ کو سیر کروا کے لاتا ہوں باہر کی۔ میں نے کہا چلے شاہ جی کہاں لے کے جائیں گی آپ، جو کہ میرا ہر دفعہ ان سے یہی سوال ہوتا ہے۔ ایک تو اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے، اور آپ چاہے دن میں 2 بجے نکل جائیں 3 بجے نکل جائیں، لاہور میں تو اتنی شدید دھند ہوتی ہے، اس دھند سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بس گھر واپس چلیں۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ دیکھیں اور لوگ بھی تو نکلے ہوئے ہیں نا، میں نے کہا ہاں نکلے ہوئے ہیں، کچھ بائک پہ نکلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جو ان کی کام ہے، اپنی ضرورتیں، اپنے کام سے ہر کوئی نکلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سخت سردی نے تو اتنے ڈیرے جما لیے ہوئے ہیں نا کہ بس انسان بہت پریشان ہو گیا ہے۔ اتنی سردی، بلکہ ابھی تو آج میں دیکھ بھی رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں مزید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ میں نے کہا چلیں بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس دفعہ نمونیا کی وجہ سے بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، جو کہ روز ہی خبروں میں سن رہے ہیں، جو کہ بس اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کہ بس زیادہ سے زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کریں۔ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کس کس سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سردی پڑ رہی ہے کتنی پڑ رہی ہے مجھے ضرور بتائیں، اور کون کون سی آپ اپنے گھر میں سوپ یخنی کیا کیا بناتے ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ میرے فیملی ممبرس کو زیادہ سوپ اچھا لگتا ہے، بچوں کو یخنی بھی بنا لیتی ہوں لیکن ذرا کم کم ہی بناتی ہوں، سوپ زیادہ پسند آتا ہے۔ تو آپ بھی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی فیملی کیا پسند کرتی ہے، اور حلوے کون کون سے کھانے پسند کرتی ہے۔ یقین کریں سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے بنانا، کہ لو جی سردیاں ہیں یہ بھی بنائیں یہ بھی بنائیں، لیکن ایک حد تک ہی نا اچھا لگتا ہے، اور اس کے بعد جو سردی ہے نا بس نہ انسان باہر نکل سکتا ہے۔ تھوڑا سا موسم کھلا ہوا ہونا کہ چلے کہیں سیر کرنے نکل گئے ہیں، چلے کوئی شاپنگ کر لی ہے کچھ کرے، لیکن اب سردی کی وجہ سے بس ایک دم سے دھند اتنی ہو جاتی ہے، اور بس پھر دل کرتا ہے کہ بس گھر واپس چلیں۔ یہاں دیکھیں خشک درخت ہیں اور نہ کوئی پھول ہیں، ظاہر ہے اتنی خشک سردی تو پڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر موسم میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو بس ہلکی ہلکی تھوڑی سی دیر کے لیے دھوپ نکلتی ہے، سورج اپنا منہ دکھاتا ہے لیکن پھر سے چھپ جاتا ہے جلدی سے بیچارہ، وہ بھی کیا کرے سردی میں، وہ بھی پریشان ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جی میری جو کوئل ہے ماشاءاللہ اس کے کلرز آپ دیکھیں، اس کے کلرز اتنے خوبصورت ہیں، بلکہ میں نے کہا شادی یہ تو ہمارا کیلیکو بنتا جا رہا ہے، بلکہ یہ نام بھی بڑی مجھے مشکل سے یاد ہوا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو کلرز ہوتے ہیں بلی کے تو اس کو کیلیکو کہتے ہیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت تو بہت بنایا ہے، لیکن اپنی ایک ٹانگ کی وجہ سے تھوڑا سا ہے یہ بیچارہ، لیکن یہ ہے کہ معذور تو نہیں میں کہوں گی اس کو، کہ ماشاءاللہ اپنے کام سارے خود کر سکتا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اور سب سے تیز یہی بھاگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ میرا خیال ہے غالباً 3 یا 4 دن پہلے کا ولاگ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ذرا مصروف تھی تو میں ولاگ نہیں بھیج سکی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے میں نے کلپس بنائے تھے تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ جب دھوپ نکلی ہوئی تھی تو انہیں دھوپ میں لے جاتے ہیں جگنو جھلمل اور کوئل کو، تو دھوپ میں جا کے یہ اتنا خوش ہوتے ہیں نا، اتنا یہ انجوائے کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں، بلکہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ ان کو جگنو اور جھلمل کو جب یہ کوئی کوا یا چڑیا نظر آتی ہے نا، تو یہ کتنی عجیب سی آواز خی کر کے نکالتے ہیں نا، مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا کہ میں کہتی چلیے یہ میں آواز کبھی سناؤں گی۔ اور یہ دیکھیں کوئل کو، اچھا کھلا کھلا آسمان دیکھ کے ان کے اتنا اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا فیل کرتے ہوں گے۔ حالانکہ پنجرے میں یہ بند نہیں رہتے کہ بندہ یہ کہ بند رہنے والی چیز ہے، لیکن واقعی آزادی اور کھلی فضا جو ہے وہ کتنے دیکھے ضروری ہے۔ اور یہاں پہ آپ پلیز چیئر کو اگنور کیجیے گا، یہ چیئر میری ٹوٹ گئی تھی تو ہم اسے چھت پہ لے گئے، میں نے کہا چلے چھت پہ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں کوئی چیز بیکار قدرت کے کارخانے میں، کہ بس کوئی نہ کوئی چیز کی جگاڑ لگا کے، میں نے کہا چلے تھوڑی سی دیر تو بیٹھنا ہوتا ہے، شاری یہ چیئر اوپر لے جائیں اس کو، ابھی جب تک مزید نہیں ٹوٹے گی تو میں نے بھی اس کی جان نہیں چھوڑنی۔ اور یہاں پہ آپ جھلمل کو دیکھیں جی کہ یہاں پہ بیٹھ جائے گی، اور یہاں نیچے بھی اس نے دیکھنا ہے، اس نے اوپر بھی سارے کام کرنے ہیں۔ وہی ہوتا ہے نا کہ محلے میں ایک ہوتے ہیں ایسی کہ روجی کیا ہو رہا ہے محلے میں سب کچھ خبر بھی رکھوں گی، ادھر ادھر بھی میں نے دیکھنا ہے، میں نے سیریں بھی کرنی ہیں۔ اچھا پودے بھی میرے بڑے خشک ہو گئے ہیں، ویسے تو خیر میں نے بہت کم کر دی ہیں، ایلو ویرا زیادہ لگایا ہوا ہے، وہ کافی پھیل بھی رہا ہے، بلکہ جتنے محلے دار ہیں نا میرے نیبرز وہ میرے سے لے کے جاتے ہیں کہ یہ تو آپ کا دیسی ہے کہ آپ اسے فیس پہ لگائیں، اس کو قیمے میں ڈال کے بنائیں، لیکن میں نہیں پکاتی۔ لیکن پتہ نہیں وہ یہ ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، کبھی نہ کبھی ضرور بناؤں گی تو آپ سے بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
فی الحال تو یہاں آپ ان کی آپ چہل پہل دیکھیں جی ماشاءاللہ دھوپ میں اتنا یہ فریش فیل کرتے ہیں، اتنے یہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ ختم ہوئی ہوئی تھی کیونکہ اتنی خون جماتی سردی میں روز روز تو بازار جایا نہیں جاتا، چلو یہ ہوتا ہے ویکلی میں لے آتی ہوں سامان سارا۔ تو شاہ جی کے ساتھ میں جا رہی تھی، میں نے کہا شاہ جی گاڑی روکے۔ شاہ جی نے کہا کیا ہوا ہے الماس، اتنی سردی میں بس جلدی جلدی، آپ کو پتہ ہے کہ جینٹس حضرات کا یہی ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے کام کریں اور گھر چلیں۔ میں نے کہا یہ دیکھیں سنترے مل رہے ہیں، تو خیر یہ دیکھیں جب یہ ان کو میں نے لیا تو یہ دیکھیں آپ، یہ بہترین ریٹ تو خیر ان کا ٹو ہائی تھا، آج کل کس چیز کا ریٹ ہائی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلے بچوں کو بھی دکھائیں گے، پچھلے سال بھی ہم نے یہ خریدے تھے، تو کم ہم ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناگپور سے انڈیا سے آتے ہیں، تو لیکن بہرحال ایک الگ سی چیز تو کنو مالٹے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ کون کون سی سٹی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بھی یہ ملتے ہیں، آپ لوگ کھاتے ہیں، کیونکہ جب اس کو میں چھیلوں گی نا تو دیکھیں اس کا چھلکا بھی کتنا چینج ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو چھیل کے بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جب ان کو ہم اس کا چھلکا اتارتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی کاشیں جو ہے کیسے الگ ہوتی چلی جاتی ہیں، یہ دیکھیں جو کہ کنو اور فوٹر میں ایسی نہیں ہوتی، اور اس کا کیسا جالی دار چھلکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان ہے۔ یہ دیکھیں کلر وہی، ذائقہ وہی، لیکن ایک چیز کی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چینج ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں کتنا جالی نما اس کا یہ ہے، تو میں یہی اور کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ اپنے فیس پہ بھی لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ لگائیں، اور آپ اس کو یہ ڈرائی کر کے چھاؤں میں، میری اللہ بخش دادی اماں کہا کرتی تھی کہ ان کو ڈرائی کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے تو اپنے فیس پہ لگائیں تو خشکی ختم ہوتی ہے، آپ کی اسکن بڑی گلو کرتی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔